یہ بونجی کا علاقہ ہے. سامنے جو نظر آ رہا ہے یہ جگلوٹ گاؤں ہے اور یہ بہتا ہمارے دریائے سندھ ہے. اور یہ ایریا جو ہے نا، یہ جو بنجر اراضی آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ تاریخی پرتاپ پل کے سامنے جو میدانی علاقہ ہے، یہاں پہ بونجی ڈیم کا انڈر گراؤنڈ ٹنل بن جائے گا. اور یہ سامنے جو ایریا نظر آ رہا ہے، یہ رائٹ سائڈ پہ یہ دریائے اسکردو ہے، لیفٹ سائڈ پہ یہ دریائے گلگت ہے. یہ دونوں مل کے تو پھر یہ دریائے سندھ بناتے ہیں. اب بونجی ڈیم کی تفصیل بتانے سے پہلے میں آپ کو ذرا ایک اہم ایشو کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. پتہ نہیں ہم کس دنیا میں رہتے ہیں. بھارت نے پہلے ہمارے پانی سے اپنا ایک ڈیم بھر لیا، اب دوسرا ڈیم بھی بھر رہے ہیں اور ہم پتہ نہیں کون سی خوشیاں منا رہے ہیں. مجھے تو آگے آنے والا جو وقت ہے نا، اس میں پانی کی وجہ سے بہت خطرناک لگ رہا ہے. انڈیا کے ڈیم کا مطلب ہے کہ ہماری زمینیں بنجر ہو سکتی ہیں، اور جب ان کا دل کرے گا وہ سیلاب کا رخ پاکستان کی طرف کر دیں گے، اور ہمارے اس طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے. بس جشن منانے میں لگے ہیں اور دشمن اپنی پوری تیاری ختم کر کے آرام سے بیٹھ گیا ہے اور موقع کی تلاش میں ہے. گو کہ ہمارے ایئر فورس اور ہمارے آرمی کے جوانوں نے جس طریقے سے دشمن کو جواب دیا ہے وہ لاجواب ہے. لیکن ان کی جو جارحیت ہے پانی کے حوالے سے، اس کو ہمیں قلع کم کرنے کے لیے ایک پراپر اسٹریٹجی اور ایک انتہائی جانفشانی اور جلد بازی کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہوگا، پھر جا کے ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ جگلوٹ گاؤں ہے اور سامنے یہ بونجی کا علاقہ ہے. یہاں پہ انشاءاللہ تاریخی 7100 میگا واٹ کا ڈیم بن جائے گا. تو پھر جو ہمارا بزدل دشمن ہے نا، اس کے رونگٹے یہاں پہ کھڑے ہو جائیں گے. ایک تو یہ سستا بھی ہے، دوسرا رن آف دا ریور پروجیکٹ ہے. ہم نے صرف دریا کو موڑنا ہے. کم عرصے میں کم قیمت میں ایک بہترین ڈیم بن سکتا ہے. تو پوری قوم اگر یک آواز ہو کہ سب سے پہلے تمام کام کو ایک طرف رکھ کے ہم ڈیمز بنائیں، پانی کو سٹوریج کر لیں، اس کے ساتھ ہم انرجی کی جو وہاں پہ جو بجلی کی ضرورت ہے اس کو حل کر سکیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ بجلی ہمارے پاس ہو جائے تو پھر ہمارے تمام چیزیں خود بخود سستی ہو جائیں گی، ہماری فیکٹریاں لگ جائیں گی. اچھا، ہمارے جتنے دوسرے جو وہیکلز ہیں ان کے چارجنگ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جدید دنیا میں سارے الیکٹریکل چیزیں ہیں. جب آپ کی بجلی سستی ہوگی تو آپ کے ٹرانسپورٹیشن پہ بھی اس کا اثر پڑ جائے گا. اور دوسرے آپ کے جو بنجر ایریاز ہیں ان کے معیشت بہتری ہو جائے گی اس کی طرف. مطلب ہمارا جو مین جو ہے پاکستان ایگریکلچر ملک ہے، تو جب پانی ہمارے پاس سٹوریج ہوگا تو پھر یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جو بنجر اراضی ہے نا، یہ بالکل جو ریگستان ہے، یہ ریگستان ایک خوبصورت شیپ میں، خوبصورت شکل میں خوبصورت ترین ایریا بن سکتا ہے. یہ جو روڈ ہمارے جو خوبصورت ترین ایریا ہے، اور ان ایریاز کو جو بین الاقوامی جریدے ہیں، جو بڑے بڑے میگزین ہیں، انہوں نے دنیا کے جو 25 سے 50 جو خوبصورت ممالک ہیں نا، اس میں سے ان ایریاز کو شامل کیا ہوا ہے. یہ دنیا کے خوبصورت ترین علاقے. کیا یہ خوبصورت ہوتا کہ یہاں کے دائیں بائیں جانب ہم پھلدار درخت لگا لیتے، پانی کا انتظام کر لیتے، یہ علاقہ جنت نظیر بن جاتا. اور پھر اس علاقے سے ہم مختلف قسم کے ریمیٹنسز حاصل کر سکتے تھے. یہ دیکھو، یہ پانی ہمارے یہاں ضائع ہو رہا ہے. یہاں پہ تھوڑے سے حکمت عملی سے ہم یہ جو بنجر اراضی ہیں ان ایریاز کو کر کے، تو یہاں چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا کے، زیادہ اخراجات نہ، چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنا کے ہم علاقے میں خوشحالی اور ترقی لا سکتے ہیں. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس کو عمل درآمد کرنے کے لیے نیت سے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں. تو بونجی ڈیم جو ہے نا، بیسیکلی بونجی ڈیم یہ جب سکردو کی طرف جائیں گے تو رستے میں ایک ایریا آتا ہے، کیا نام اس کا، استک نالے سے پیچھے اس دریا کو روکیں گے اور پھر وہاں پہ ڈیم بنا کے تو پھر انڈر گراؤنڈ لے کے تو نیچے اس بونجی کے پاس جا کے تو وہاں 7100 میگا واٹ کا پاور ہاؤس بنا سکتے ہیں. اس وقت میں یہ جو بونجی ڈیم کا ایریا ہے یہیں پہ کھڑا ہوں. یہ سامنے جو ایریا آپ کو جو نظر آ رہا ہے، جو میدانی علاقہ، اس علاقے میں انڈر گراؤنڈ یہاں سے جو پانی ہے نا اس کا یہاں سے انڈر گراؤنڈ چینل بنے گا، انڈر گراؤنڈ ٹنل بنے گا،
اور پھر وہاں سے ہوتے ہوئے نیچے جو آبادی ہے، اس آبادی میں یہ نیچے جگلوٹ کا ایریا ہے، اس کے سامنے بونجی ہے، یہاں پہ پاور ہاؤس کا بننا ہے۔ یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دریا سندھ ہے، اور اس کے بالکل یہاں پہ نیچے یہ جو چھوٹا سا رستہ یہاں سے جو نکلتا ہے، یہ رستہ یہاں نیچے تاریخی پرتاپ پل کی طرف جاتا ہے، اور پھر یہ یہاں سے آگے کوہ ہمالیہ، کوہ قراقرم اور کوہ ہندوکش، 3 عظیم پہاڑی سلسلوں کا سنگم ہے۔ میرے اگر بیک سائڈ پہ آپ کو نظر آ جائے پیچھے اس ایریا میں، یہ 3 پہاڑی سلسلوں کا سنگم ہے۔ اور یہاں اس وقت میں قراقرم ہائی وے کے بالکل اوپر کھڑا ہوں، اور یہ یہاں سامنے یہ پرانا وہ روڈ ہے، یہاں ڈوگرا راج جب یہاں پہ تھا، یہ سامنے آپ کو جو کھنڈرات نظر آ رہے ہیں، یہ وہ کھنڈرات ہیں۔ یہ نیچے دریا سندھ ہے، اور یہاں اس روٹ سے اگر آپ جائیں تو پھر یہاں سے آگے آپ کو پہلے گلگت شہر آئے گا، گلگت شہر سے اگر رائٹ مڑ جائیں تو پھر وہاں سے ہنزا سے پھر آگے خنجراب، اور خنجراب سے آگے چائنا، اور پھر یہاں سے آپ سیدھا جائیں تو گلگت شہر سے پھر ضلع غزر ہے، ضلع غزر کے بعد آگے پھنڈر ویلی ہے، پھنڈر ویلی کے بعد آگے شندور پاس ہے، اور پھر آگے چترال، اور پھر KPK کا حدود شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس رستے سے آپ جائیں، یہ رستے سے، یہ سامنے جو رستہ ہے، اس رستے سے آپ جائیں تو یہ یہاں سے آگے گلگت سکردو روڈ ہے، اور جسے JSR بھی کہتے ہیں، جگلوٹ سکردو روڈ۔ تو اس سے آگے پھر سکردو سے آگے سکردو کے مختلف ڈسٹرک، اور پھر آگے لداخ، لیا، اور پھر آگے مقبوضہ جموں کشمیر کا جو علاقہ ہے، انڈین آکوپائڈ کشمیر، اس کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ بونجی ڈیم کے اس مقام پر اگر یہ ڈیم جلد تعمیر ہو جاتا ہے تو پھر یہاں پہ دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ یہ جو 3 عظیم پہاڑی سلسلے ہیں دنیا کے، کوہ قراقرم، کوہ ہندوکش اور کوہ ہمالیہ، اور پھر یہ عجوبہ جو ہے قراقرم ہائی وے کا، پھر گلگت جگلوٹ سکردو روڈ کا، تو یہ ایک ٹورزم کا ایک ہب بھی بن سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک اچھا ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بھی بن سکتے ہیں، جس سے ہمارے ملک کے لیے آمدن کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی فوکس کرنا چاہیے، ڈیم کے لیے بھی فوکس کرنا چاہیے، ملکی ترقی کے لیے، ملکی معیشت کی بہتری کے لیے ہم سب نے مل کے آگے اپنے حصے کا جو دیا ہے اس کو جلاتے ہمیں رہنا چاہیے۔ ملتے ہیں دوسری سٹوری میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔